مرزا پلمبری آنا ہے بابے کوئی شہ نہیں میں بابے بڑی شہر ایک کرو جی نوٹ تھوڑا جائے میں سمجھا میں مرزا پلمبری آنا ہے بابے کوئی شہ نہیں تو میں کہا بابے تو بڑی شہر تو آنا ہے داتا صاحب کوئی شہ نہیں غوث پاک کوئی شہ نہیں صدیق اکبری کوئی شہ نہیں میں اچھا میں کہا اے بابا اے بابا محمد قائد اعظم محمد علی جناح ایڈی وڈی شہر ایڈی وڈی شہر کہ تو بولنا ہے نا تو ہی اے بابا پیچھے ہے تا بولی جانا ہے او میں آگے کہ اے بابا نہ ہوئے تو تھانو جان نہیں بچنی اے بابا نہ ہوئے تو جنو جان نہیں بچنی اے بابا نہ ہوئے تو عدالتہ میں جان نہیں بچنی او میں آگے دنیا مست ہے اے بابا ضروری ہے قبر وستے بھی تو بابا ضروری ہے میں گل مکانا ٹائم ہو گیا گل مکانا جی جبہ دیتا سلطان محمود غزنوی کھڑے جبہ رکھ کے گیا خیسمال کا اس جبے دے دستار دا واسطہ دے دے فتح بسم اللہ ایڈی کا نافشہ امراتی کا سومراج جناب مندر فتح ہوئی نا جدو فتح ہویا سب کچھ آپ اسے قابض ہو گیا واپس گیا شیخ ابو الحسن حرکانی کو آنا جناب آنا شکریہ ایک جبے ایڈا بڑا کام کیتا بولو نا یارا جڑے مرزا پلمبری کی سننے میں ساڑی گال ہی نہیں ہے وہ تو اڈا اثر انہاں نال ساڈا دلارا لے لا سمجھو جی گل میں ختم کر لگا جدو آپ کو شکریہ ادا کر بابا بڑا تگڑا سی نا اس کی خبر ہی تھے لگی سلطان محمود غزنوی جدو میدان وچ جائیے پتہ لگنا بابے کڑی شہر ہے توجہ جی جس وقت آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے نا سلطان محمود غزنوی آپ نے فرمایا قیمت نہیں ہو پائی تھوڑے بولو یار قیمت نہیں ہو پائی آنا ہے جناب سومنات نے نمبر فتح کری چھوڑا ہے قیمت نہیں تو اور کیا ہے فرمایا نہیں ماں مزہ لا کے گل کر شادی فرمایا نہیں آج کل لگا جناب تو سنگے آنے ہو فرمایا کہ ایک چھپا کر رکھی پورا دلی منگنا نہ دے آج لگ جایا کریں گے ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے منبر نہیں ہوگا تو سر دار کریں گے اسی لیے ہے ہم سب کو تمنائے جنت اسی لیے ہے ہم سب کو تمنائے جنت کہ جنت میں سرکار کا دیدار کریں گے اور جب تک ہے دہن میں زبان اور سینے میں ہے دل کاذب کی نبوت کا انکار کریں گے تک ہے دہن میں زبان اور سینے میں ہے دل کاذب کی نبوت کا انکار کریں گے بعد از مصطفیٰ جو کہے میں نبی ہوں وہ جھوٹا بعد از مصطفیٰ جو کہے میں نبی ہوں وہ جھوٹا ہے اور جھوٹے کو رسوا سر بازار کرے قطرہ پڑا ہے سمندر کے سامنے قطرہ پڑا ہے سمندر کے سامنے یوسف یوں کھڑا ہے پیغمبر کے سامنے وہ مرزا پلمبری وہ جرمی وہ کہتے ہیں بابی بھی کوئی شے نہیں کرنے گل حضور تک پہنچ گیا تو میں کہتا تو کی پتہ کوئی نہیں قطرہ پڑا ہے سمندر کے سامنے یوسف یوں کھڑا ہے پیغمبر کے سامنے گر مصطفیٰ منبر کو نہ چھوڑتے اگر نہ سامنے آتے حسنین مصطفیٰ مقتدر محتشم حضرات علماء کرام پروفیسر عمر حسن رازی صاحب پہلی دفعہ ملاقات بائی فیس ہو رہی ہے بائی نام سے تو واقف تھا تو علامہ استاذی مکرم علامہ حافظ محمد
سرفراز کریم سلطانی صاحب امام و خطیب مسجد حاضر، علامہ حافظ محمد گلفراز صاحب، جتنے بھی حفاظ کرام جن بزرگوں کا آج عرس ہے، وہ صاحبزادگان، جملہ معاونین، مخلصین، محبین، اللہ رب العزت سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت بزرگان دین کا جو بتایا ہوا راستہ ہے ہمیں اس پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو ان کا فیض نصیب فرمائے۔ ہم جتنے یہاں حاضر آئے ہوئے ہیں خود نہیں آئے، کوئی بلاتا ہے تو آتے ہیں، تو دیے ویسے نہیں جلتے، انہوں نے اللہ کے دین کا دیا جلایا ہے، اس کو روشن کیا ہے۔ آج ان کے مزارات شریفہ پر روشنی ہے، چراغ ہے۔ میرے اور آپ کے لیے پیغام کیا ہے؟ فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو مرنے کے بعد تمہارا بھی نام لیا جائے، مرنے کے بعد تمہارا بھی ذکر کیا جائے، مرنے کے بعد تمہارا بھی چرچا ہو، مرنے کے بعد تمہارے بھی نعرے لگے، مرنے کے بعد تمہارے مثال پر کوئی کھڑے ہو کر قرآن پڑھے، مرنے کے بعد کوئی تمہارا بھی نام جپے، مرنے کے بعد تمہارے نام پر کوئی محفل جمے، انہوں ٹلے بولنے ہوئے رہا اس طرح دلی نہ گانے والی اونچی آواز نہ لاؤ سبحان اللہ، اس جملے میں نال جملے جوڑی جو فرمان تک کیا مزہ کتنا کتنا ہے۔ بات یہ ہے بھائی اگر دنیا داری کے بندہ نعرے لگائے تو وہ لیڈر خوش ہوتا ہے، کملی والے کے نعرے لگاؤ رب خوش ہوتا ہے۔ گل ہے جب حضور دی گل ہوئے تو بندے نو ویسے بھی چلنا نہیں رہنا چاہیے، حضور نال وفا کرنا تلیاں دا کام نہیں لے، توجہ کرنا۔ کہا پیغام ان اولیاء کی درگاہوں سے، ان مزارات سے، یہاں سے پیغام کیا ملتا ہے؟ فرمایا ایک پیغام ہم دیتے ہیں، زندگی نام نہ سانسوں سے چلنے کا ہے، موت نہ نام سانسوں سے رک جانے کا ہے۔ پیغام کیا دیا؟ فرمایا زندگی نام ہے کملی والے کی وفا کا، موت نام ہے کملی والے کے ساتھ غداری کا۔ جو زندگی کیا نام ہے؟ ماں تھوڑا سا تسنا ایمان تازہ کرنا، ماں اپنا من بھی ٹھنڈا کرنا ہے، تو جو کرنا جی۔ زندگی اور موت کا فلسفہ کیا ہے؟ بھائی مردے کے پاس تو لوگ جاتے ہیں ڈرتے ہیں، ان کے پاس آتے ہوئے دل کو، ایمان کو، جان کو ایک جان ملتی ہے۔ مردہ کسی کو زندگی نہیں دیتا، زندہ زندگی دیتا ہے۔ اگر یہ مر گئے تو پھر ہم یہاں کیوں آئے؟ نہیں بھائی یہ مرے نہیں، لوگ کہتے ہو جی ہمارے سامنے اس کی موت واقع ہوئی، ہمارے سامنے جسم سے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، ہمارے سامنے روح پرواز ہوئی۔ رب کا قرآن کہتا ہے نہیں، یہ ہمیشہ کی زندگی پا گیا۔ کہاں کی؟ ہمیشہ کی زندگی، موت کا ذکر ہی نہیں۔ تو جو ابو جان چلتا پھرتا ہے، مکے کی گلیوں میں چلتا پھرتا ہے، جسم کے اندر خون حرکت کر رہا ہے، باتیں بھی کر رہا ہے، ڈنڈا بھی اس کے پاس موجود ہے، سرداری بھی موجود ہے، لیکن کملی والے کی بات کو نہ مانا۔ رب نے قرآن نازل فرما کے فرما دیا فَإِنَّكَ لَا تُشْبِعُ الْمَوْتَ، سونیا یہ مردہ ہے، چلتا پھرتا ہے پر ہے مردہ۔ وہ مزہ لا کے بولو نا، لنگر میں اہتمام ماشاءاللہ سونا کی کم ہے، ساڑھی قوم ویسے لنگر بہت کھانی ہے۔ جدو دین دی گال آئے اچھے اس وہ لنگر بہت کیوں اس مسئلے تے خاص ہی ہونے نہیں۔ تو جو جدو دین دی گال آئے تو دین دا لنگر بھی لاؤ، اے لنگر کھا کھا کے اے نہیں پڑھنا نا، لیکن دین کا لنگر جسے مل جائے یہ جہاں بھی اس کا ہے، وہ جہاں بھی اس کا ہے۔ توجہ جی توجہ، چلتا پھرتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے فَإِنَّكَ لَا تُشْبِعُ الْمَوْتَ، معبود کسے سنا رہے ہو؟ یہ تو مردہ ہے۔ اور ادھر جان جب
خدا کے دین کے لیے کربلا میں حسین سر کٹاتا ہے. داڑھی کربلا کی زمین پر ہے، سر نیزے پر ہے، آواز وہاں سے قرآن کی آ رہی ہے. رب کہتا ہے یہ زندہ ہے، یہ زندہ ہے. یا اللہ مجھے سمجھ نہیں آئی وہ مردہ کیسے، یہ زندہ کیسے، وہ مردہ کیسے، یہ زندہ کیسے. میں اپنی گل نہ کرنا. بہلول کا نام مجذوب کا نام تو سنے ہے، سارے اس کی بہلول مجذوبہ ہیں. اللہ نے جس کی تسا پاگل آنی اسے آنا وہی ہونا ہے. جس کو دنیا کہتی ہے یہ پاگل ہے، سیانہ وہی ہے. توجہ، دریا کے کنارے بیٹھا ہے تو بہت بڑے سمندر کی لہر جا رہی تھی، اور اس نے کیا کیا؟ اس نے چھوٹا سا پیالہ ہاتھ میں رکھا، پانی بھر بھر کے باہر پھینکتا جا رہا. پاس ایک بندہ گزرا. سارے بھی سمجھا کرو، اڈی بڑی چھوڑی سا، نہ سر نہ پیر. ماں سمجھنی اس نے نبی کی میں زندہ ہے، ماں سمجھنی اس نے علی کی میں زندہ ہے، ماں سمجھنی اس نے صدیق کی میں زندہ ہے، ماں سمجھنی اس نے گدارا دے کی میں زندہ ہے. بیٹھا اس نے سوچ اپنی سی کولو لگیا نہ جدو مجذوب بہلول دنا اپنی موج مستی بیٹھا ہے، پانی پانی بری بار سجنا ہے. وہ کولو لگیا نہ تو آہرا ہاں جی بابا جی اتھے کے کرنے ہو. حضرت بہلول دانا نے آگے سے جو جواب دیا، کہا میں اس سمندر کو خالی کروں گا. ماں سمجھس نہیں ہے، میں اس سمندر کو خالی کروں گا. وہ جو تھا نا جسے کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی، وہ کہتا ہے جناب سمندر کو نکا جاتا ہے کوئی نہ، اڈا وڈا ہے تو اڈے چھوٹے جے پیالے نہ لیتے نہیں ختم ہونا. حضرت بہلول دانا آپ نے فرمایا نہیں ختم ہو جائے گا. اس نے کہا جی نہیں ہوگا. کہا پیالہ چھوٹا ہے، سمندر بڑا ہے. ماں گل سمجھا سا کی. پھر اس آخر جب تیسری دفعہ گیا نا ولی جب کوئی گل کرسی ایک گل ترائے دفعہ کرسی، کیوں؟ وہ نبی کی سنت ادا کرتا ہے. کیونکہ میرے محبوب جب بھی بات کرتے 3 مرتبہ بات دہراتے تھے. جب 3 مرتبہ بات مکمل ہوئی نا بہلول دانا نے اسے کہا تو یہ کہتا ہے کہ اس چھوٹے سے برتن میں، اس چھوٹے سے پیالے میں یہ سمندر نہیں آئے گا. وہ کہا یہی بات کہتا ہوں. کہا پکا؟ کہا پکی بات کرتا ہے. کہا پکی بات کرتا ہوں. حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا پھر سمجھ جا، جب یہ سمندر میرے چھوٹے پیالے میں نہیں آ سکتا، کملی والا تیرے چھوٹے سے دماغ میں کیسے آ سکتا؟ تیری عقل چھوٹی، تیرا شعور چھوٹا، تیری جناب والا دماغ کی کھوپڑی چھوٹی. کملی والے کی ساتھ آلہ ہے، کملی والے کی ساتھ بڑی ہے، اور کملی والے کی ساتھ تو بہت بڑی ساتھ ہے جو نبیوں کے امام ہے. میں یہ کہتا چلوں اس صدی میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں جو تابو سے معصور ہے، نام خاتم حسین رضوی ہے. بھائی وہ سمجھ نہیں آیا، وہ سمجھ نہیں آیا. حسین کا خاتم سمجھ نہیں آیا، حسین کہاں سمجھ آئے گا؟ حسین سمجھ نہیں آیا، کملی والا سمجھ کیسے آئے گا؟ توجہ کرنا، توجہ. اللہ جی وہ زندہ کیسے، اللہ جی یہ مردہ کیسے؟ فرمایا وہ زندہ اس لیے ہے اس نے میرے کملی والے کے ساتھ وفا کی ہے، میرے کملی والے کے ساتھ دین کے ساتھ وفا کی ہے. وہ کملی والے کا خدار ہے، دین کا خدار ہے، شریعت کا خدار ہے، خدا کا خدار ہے. جو خداری میں زندگی گزارے گا وہ مردہ ہے، اور جو وفا میں زندگی گزارے گا زندہ ہے.
اور توجہ کرنا توجہ، میں قرآن مجید کے جو الفاظ تلاوت کی ان کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اسے کملی والے کی صحبت سے جب دور ہوا مردہ ہو گیا، اس نے کملی والے کی صحبت کو چھوڑا، کملی والے کی نسبت کو چھوڑا۔ چچا ضرور تھا لیکن کلمہ نہیں پڑھا۔ شاید جناب والا روم سے آیا، بلال حبشہ سے آیا، کملی والے کی صحبت میں آیا، کملی والے کی نسبت میں آیا، کملی والے کی نسبت نے انہیں زندگی عطا کر دی ہے۔ اچھی بات نہ بول چھوڑا، میں ایک افسوس ضرور ہے نا جتھے جانا لوگ ٹھیڈے بول رہے ہیں۔ وہ یہ تو دور ویسے کتنے دا دورہ ٹھیڈے بول سو تو بڑھ گئے ہو، چلاک ہو کے بول سو بچ جا سو، کیونکہ دلیاں دا دور ہو رہا ہے۔ وہ جب تک دو کھا کے دی کٹو نہ گل بننی ہوئی، جڑے دین دے غدار ہیں انہوں نے چنگی کر کے کرنی۔ اللہ کو قرآن اللہ فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میں کوئی گل نہیں مان جوان لیتے بڑھے جوان ہونا بابے پھر ایجا کرے سننے انہاں پھر آپ سیدھا رکھے اتھا تک شرما ایک ایک لمبا جڑا تسا اتھا سانس کنے کوئی عبادت وچ لوٹ ہونا پیا لکھا جانا ہے شکر نہ کرنے جہٹا ایک بچی جائے دنیا نے جنجارت ایسا تو باہر نکلے کدے کسے نے خلاف کدے کسے نے خلاف کدے کسے نے خلاف یہ چلنی نہیں ہے کدے بھائیاں نے تے کئی برادری نے تے کدے ملک نے تے کدے دین نے تے کدے کس نے خلاف چلنی نہیں ہے کم از کم تھوڑی دیر واسطے اے زبان کنٹرول کریے اللہ نہ ذکر تا کریے نا اللہ فرماتا ہے فتیلی فرمایا انجیر کی قسم وزیتون زیتون کی قسم وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ فرماتا توجہ کرنا پھل تو پڑے ہیں انجیر کی قسم اٹھائی، پھل تو پڑے ہیں لیکن انجیر کی قسم اٹھائی۔ اللہ جی انجیر کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ اللہ فرماتا ہاں جتنی جہان کے اندر پھل ہے یہ بھی میری تخلیق ہے لیکن کملی والے کو پسند انجیر آیا ہے اس لیے قسم اٹھائی ہے۔ تیل تو جہان میں پڑے ہیں مختلف کمپنی استعمال جناب والا تیار کرتی ہے لیکن زیتون کی قسم اس لیے اٹھائی ہے کملی والے کو زیتون پسند ہے۔ پہاڑ کائنات کے اندر پڑے ہیں لیکن کسی اور پہاڑ کی قسم نہیں اٹھائی، پورے سینے کی قسم نہیں اٹھائی۔ اللہ فرماتا ہے اس لیے اٹھائی ہے اس کی نسبت جناب موسیٰ کے ساتھ ہے اور شہر تو کائنات میں پڑے ہیں کسی اور شہر کی قسم نہیں اٹھائی۔ بلد الامین مکہ کی قسم کیوں اٹھائی؟ فرمایا اس لیے اٹھائی ہے اس شہر کی نسبت میرے یار کے جوڑوں کے ساتھ ہے۔ آگے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ فرمایا تحقیق قسم ہے میں نے ساری کائنات میں سے اگر کسی کو حسن کے لحاظ سے خوبصورتی کے لحاظ سے سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے فرمایا وہ حضرت انسان ہے۔ توجہ کرنا یہاں دو باتیں کر کے بات ختم کرنا چاہوں گا، وقت مختصر ہے۔ ایک انسان عام ہے ایک خاص ہے، ایک عام ہے وہ صرف انسان ہے لیکن خاص کو سمجھ نہیں آتی۔ خاص ہوتا ہے انسان جناب والا وجود کے لحاظ سے صورت کے لحاظ سے کھانے پینے کے لحاظ سے سب انسان برابر ہے لیکن جو کامل ہے وہ الگ ہے کیونکہ
کہ جو ناقص انسان ہے اس کے اندر انسانی عزت نہیں ہے، اس کے اندر ہمدردی نہیں ہے، اس کے اندر پیار نہیں ہے، اس کے اندر وفا نہیں ہے، اس کے اندر دلک نہیں ہے، اس کے اندر درد نہیں ہے، اس کے اندر سوچ نہیں ہے، اس کے اندر کٹاس نہیں ہے۔ لیکن جو کامل انسان ہے وہ ایسی زندگی گزارتا ہے جو ایک مرتبہ اس کی گلی سے گزر جائے وہ بھی کامل ہو جایا کرتا ہے۔ صدقہ جو ایک دفعہ پھر بولو اس سے آیت میں تحت میں میاں صاحب نے شعر بھی تو صحیح سنا کرنا چاہیے۔ سرکار نے فرمایا ایک مجلس لگی ہے، لوگ بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ اللہ کروا رہے ہیں، لوگوں کے من کی دنیا صاف کر رہے ہیں۔ پیر وہ نہیں ہونا جس دے وچ تکبر ہوگا ہے، بڑائی ہوگا ہے، انا ہوگا ہے، تسنہ ہوگا ہے، بناوٹ ہوگا ہے۔ پیر وہ ہونا ہے سر اس کے جھکائے جڑا جڑا آ جائے دل اس کے جھکائی جائے۔ جو حضور فرماتے مجلس لگی ہے، ایک بندہ آیا، وہ مجلس میں بلایا وہ بھی نہیں تھا، دعوت بھی نہیں تھی، گزر رہا تھا فقط، لیکن خاص لوگوں کی مجلس تھی نا، وہ گزرتے گزرتے اس نے کہا چلو جی ماں کے جاسی جی ماں تو لنگنے لنگنے ماں بھی بہ جانا ہے، تو بہ گیا۔ جب فرشتے جاتے ہیں بات نبی ہے، میں اپنی بات سمجھانا چاہتا ہوں صحبت کی۔ یہ کہاں آئے ہو؟ جی آئے ہیں۔ کیا ہوا؟ سب روزات سنائی۔ کہا یا اللہ جی ساری گلہ آخر تے اللہ گل آخر فرمایا جڑا آیا جڑا آیا اس مجلس وچ بیٹھا صحبت کی دے سا۔ اس سے واسطے تے شیخ سادی شرازی آخر سینا فرمایا کلیاں نماز پڑھ عبادتاں کری جا جو مرضی کری جا ایک کڑی اس دے یار دے محبوباں کول بہ جا۔ بے ریا عبادت بے طاعت عبادت ساریاں جس دے وچ ریا ہوئے دکھاوٹ ہوئے بناوٹ ہوئے سب کچھ ہوئے وہ ساریاں ایک طرف ایک کڑی ایک طرف۔ کہا مالک آج جو آیا اللہ نے کہا سب بخشے گے۔ فرشتے کہتے مالک کچھ تو بلائی پہ آئے تھے تو دعوت کی خاص تھے، وہ بیچارہ گزر رہا تھا وہ بھی آیا تھا وہ بھی بخشا گیا، وہ بھی بخشا گیا۔ رب نے فرمایا فرشتوں بات یہ نہیں ہے ہاں جو آیا یا گزر رہا آ گیا۔ کملی والے ارشاد فرماتے ہیں یہ اللہ والوں کی صحبت مجلس ایسی ہے ام القوم لا یشقا جلیسو ہوگا۔ فرمایا یہ ایسی قوم والے ہیں ان کی مجلس میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوگا۔ ان کی مجلس میں بیٹھنے والا بدبخت ان کی مجلس میں بدبخت آ بھی نہیں سکتا، آ بھی نہیں سکتا۔ آ جائے تو پھر انہاں کا ہو کے رہ جانا، جا نہیں سکنا کیونکہ مجلس صحبت کا اثر ہے۔ اسے واسطے تے کھڑی دا بادشاہ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں صحبت مجلس پیر میرے صحبت مجلس کتنے اعلیٰ انسان ہیں ہماری طرح
کھاتے پیتے ہماری طرح، چلتے پیتے ہماری طرح، لیکن فرق کیا ہے؟ میری اور تیری بات میں کوئی اثر نہیں ہے، اور یہ صرف کہہ دے تو ہو جاتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ کمال کا بندہ ہے جی، اللہ کرے سانو یہ ملے، سانو باقی کسی کی دوڑ ہی نہیں ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ سومنات کا مندر فتح کر رہا ہے، مرزا پلمبر کی میں لگائیں جواب رہے ہیں آنا بابے کوئی شہ نہیں سنیا جی۔ حضرت شیخ ابو الحسن حرکانی آپ کے جو لشکر کے جو فوج تھی اس میں شامل تھے۔ لوگ آنے پیر کک نہیں کر رہے، میں پیر کرنے جب ویلا ہوا جتے پیر نہیں اتنے کم ہونا ہی نہیں، اے وچ ہونے تے تاں گل بنی ہے، توجہ کرنا چاہیے۔ سلطان محمود غزنوی نے بہت 16 حملے کیے، 16 دفعہ فتح نصیب نہیں ہو رہی، جا کر تنہائی میں مسلح بچھا کر اس کی بارگاہ میں کہتے ہیں مالکہ عزت پردے رکھی گل بچ گئی ہے، 16 حملے کر چکے ہیں تو سومنات کا مندر فتح نہیں ہونا۔ خیر تو آواز آئی، آئے ہوئے جنیا، آئے ہوئے جنیا، خیر تو آواز آئی، فرمایا تسا نے فوج بھیجا، ایک جنا ہے۔ آئے آئے قوت مردہ آنے نا میں بھی مردہ، فلانا نا میں بھی مردہ، مچھا رکھ لیا میں مرد، کوٹھی بنا لی میں مرد، گڈی بڑی ہو گئی میں مرد، بڑی گاڑ رکھ لے میں مرد۔ میاں صاحب فرماتے مرد ملے تے درد نہ چھوڑے، کل تے کل کریدہ کامل لوگ محمد سومنات کا مندر فتح نہیں ہو رہا تھا، توجہ پریشان ہے، مسلح بچھایا سے آئے میں کہ تھے کور گوڑی ڈاڑی گل پاسا ماں تو صحیح تکلیف ہونی ہے ماں اس میں کوئی خطرہ نہیں، اے جتنے ساڑھے اوپر جناب اس وقت انہیں برجمان ہوئے نے اے بھی مسلح بچھان سے آواز آئی ہے، انہا کی کوئی اور ہی آواز ایسی، لیکن وہ جنا سی سلطان محمود غزنوی جنا سی، مسلح بچھایا سا بیٹھا سانا ہے مالکہ کرم کری کو رستہ 10-16 مئی کے دن اجے تک فتح نصیب نہیں ہو رہی، فوج ماری جا رہی ہے تو پریشان آواز آئی جنا وچ بیٹھا ہی تو جنا وچ ہے، لیکن ایک گل دسا آواز آئی فرمایا کل آندھی ایسی طوفان ایسی، آندھی ایسی طوفان ایسی چکھڑ چلسی اور شہر لبرسی وچے پلمبر تے وچے سارے، فرمایا ایک او نہیں لگڑو نہیں جڑے میرے گا ہاتھ چاہ کے دے اپنی مقدر بندہ ہے بھائی، مزہ لا کے تقریر نہ کرو، سوال نہیں نہ سنا۔ وجہ جی وجہ 16 مرے فرمایا ایک جنا ہے چکھڑ چلسی وہاں چلسی اور شہر پرے کرسی پر ادا اجرا نہیں آنا، ادا جڑا درگاہ ہے جڑی جگہ بنائی گئی وہ جھوپڑی ہے ککھاں دی ہے، پر طوفان اس کو نہیں لہن لگا تے کل جائیں گے اس کو آکھی۔ او بھائی توجہ کرنا، میں آپ کی تھوڑی سی اصلاح کروں گا من اپنی کی بھی، یہ کون سے لوگ ہیں جن کی جناب جھوپڑی بنی ہو اور وہ بھی جناب ماڑی سی جھوپڑی ہو، کوئی سریا کخ نہیں لگا ہوا، لیکن وہ طوفان سے بھی بچ جاتی ہے، اور میرے اور آپ کے بڑے بڑے محلات طوفان کیا تھوڑی سی آواز چلے گی تو نیست و نابود ہو جاتے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ ہے جن نے اپنے نفس کی میری ذات کی طرف بھیج کر اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا ہے۔ میں مکاشری کیا کیتا سر؟ میں یہ بہت بڑی میں ہونی ہے، میں کیتا میں کر سکنا، میں تو کے شاہ ہے کب شاہ نہیں، وہ بڑا ہے۔
وہ بڑا ہے کہ ساری سے بھی بڑی میاں صاحب بڑی زیادہ گل کیتی ماں تو ساری توجہ کچا سا نفس انا تکبر کہ تو مٹا چھوڑو میں مار چھوڑو پھر وہ ملنا ہے میاں صاحب فرماتے میں مویا تے میں نہیں ویسے مرنا ہے نا جس کی میں کرنے ہاں میں مرنا ہے تو سو مرنا ہے سارے مرنا ہے یہ نہیں مرنا نا میاں صاحب فرمانے میں مویا تے میں نہیں مویا جنت کس جانا عملہ باج محمد بخشاد دوزخ بھی ٹھکانا توجہ سومرات کا منتر فتح نہیں ہو رہا دوسرے دن چکھڑ آیا ہوا آئی طوفان آیا بڑے بڑے محلات گر گئے جھونپڑی جیسے کھڑی ہے ویسے ہی صبح ہی دیکھا جھونپڑی والا بابا سلامت چلے گئے شیخ ابو الحسن حرکانی رحمت اللہ تعالی آپ کی بارگاہ میں جا کر سلطان محمود غزنوی یوں عرض کرتا ہے بابا جی مہربانی کر سو کوئی دعا کر سو انہوں نے آکھیا نہیں دعا تسی کرو بادشاہ تسائیں اساں تے تواڈے نوکر ہاں ہن تو جو ایڈا بڑا جنا آیا دربار وچ بابا کی دی کیا آکھنا ہے بابا نا نہیں میں تے تساں دے نوکراں وچ ہاں میں تے جناب فوج دا ایک سپاہی ہاں تساں بادشاہ دعا تساں کرو سلطان محمود غزنوی آکھیا نا دعا میں نہ کرنا دعا تساں کرسو اللہ ما فتح تے تیسری دفعہ آپ عرض کیتی نا نہیں تساں بڑے ہو ایسا کمزور ہیں ایسا تساں دی فوج دے سپاہی تیسری دفعہ سلطان محمود غزنوی آخیا ویسے نہیں آیا شیخ ابو الحسن حرکانی پہچان کے فرمایا کہ ویسے نہیں آیا اس کو بھی ہماری خبر کسی نے کروائی ہے وہ اشتہاروں کے بینر کے فیس بک کے محتاج وہ ہے میرا پاپا کسی کا محتاج نہیں ہے دنیا آخری ہے چھپاں ساڑھا بابا نے چھپ بابا ملے شاہ فرماتے چل پھلیاں چل اوتھے چلیے جتھے سارے نہ کوئی تیری ساتھ پچھالے نہ کوئی آپ فرمایا اچھا اپنا کتا گندہ فرمایا اہے کی نہیں جاؤ مرزا پرمری آنے بابے کوئی شہ نہیں میں بابے بڑی شہ مرزا پرمری آنے بابے کوئی شہ نہیں تب میں کہا بابے تو بڑی شہ ہے تو آنا داتا صاحب کوئی شہ نہیں غوث پاک کوئی شہ نہیں صدیق اکبری کوئی شہ نہیں میں اچھا میں کہا اے بابا اے بابا محمد قائد اعظم محمد علی جناح ایڈی وڈی شہ ایڈی وڈی شہ جتھوں تو بولنا ہے نا تو ہی اے بابا پیچھے ہے تا بولی جانا ہے او میں آگے جی اے بابا نہ ہوئے تو تھانیوں جان نہیں بچنی اے بابا نہ ہوئے تو جنوں جان نہیں بچنی اے بابا نہ ہوئے تو عدالتہ میں جان نہیں بچنی او میں آگے دنیا وسط ہے اے بابا ضروری ہے قبر وسط بھی تو بابا ضروری ہے گل مکانا ٹائم ہو گیا گل مکانا جی جبہ دیتا سلطان محمود غزنوی کھڑے جبہ رکھ کے گیا خیس مالکہ اس جبے دے دستار دا واسطہ دے دے فتح ایڈی کا نافشہ املاکی کا سومراج نمبر جناب مندر فتح ہویا نا جدو فتح ہویا سب کچھ اپنا آپ سے قابض ہو گیا واپس گیا شیخ ابو الحسن حرکانی کو آنا جناب آنا شکریہ ایک جبے ایڈا بڑا کام کیتا بولو نا یارا
جڑے مرزا پلمڑی کی سننے انہوں نے ساڑی گال ہی نہیں ہے وہ تو اڈا اثر انہوں نال ساڑا دلار آلے نال توجہ جی گل میں ختم کر لگا جدو آپ کو لائے شکریہ ادا کر بابا بڑا تگڑا سی نا اس کی خبر ہی تھے لگی سلطان محمود غزنوی جدو میدان وچ جائیے پتہ لگنا بابے کڑی شہر ہے توجہ جی جس وقت آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے نا سلطان محمود غزنوی آپ نے فرمایا قیمت نہیں ہو پائی تھوڑے بولو یار کیا خیال سے قیمت نہیں ہو پائی آنا جناب سومنات نے نمبر فتح کری چھوڑا ہے قیمت نہیں تو اور کیا ہے فرمایا نہیں ماں مزہ لا کے گل کر سکتی فرمایا نہیں آج کل لگا جناب تسا کیا آنے ہو فرمایا جے چھپا کر رکھی پورا دلی منگنا نہ دے آج لب جایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ایک ہے کامل انسان ایک ہے ناقص انسان جب ناقص کامل کی صحبت میں آتا ہے کامل کا لاکھ چڑھتا ہے ناقص بھی کمال تک پہنچ جاتا ہے اور اللہ نے فرمایا ہم نے ساری انسانیت میں حسن اگر کسی کو دیا ہے وہ حضرت انسان کو دیا ہے اور اللہ رب العزت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے یہ جبین یہ پیشانی اتنی خوبصورت ہے اتنی حسین ہے یہ کسی اور کے آگے نہ جھکے جب بھی جھکے یہ اس کی بارگاہ میں جھکے اور انسان کو کتنا اللہ نے نوازا ہے وہ جو ماں ایک دن اور کرنا ہے ایک اور گل سنا بسم اللہ شاہ منصور خلیفہ نے نہ سنیا تو بڑا خلیفہ ہے بادشاہ ہن آج کل لوگ آنے مولوی بھی کوئی شہر ہے گراؤں وچ لوگ گلاں کرنے میں لگا سمجھان توجہ جی کیونکہ صوفیائیو پیغام دیتا ہے لوگوں نو دین سمجھاؤ لوگوں نو ادب سکھاؤ جنہ کیتا ادب او کمال تے پہنچے جڑے بے ادب مراد ہی رہن انہاں نو ککھ نہیں لبا توجہ خلیفہ شاہ منصور او زنانی بیٹھی سامنے تے آنکھ بیٹھا سکدے آنا جے تو چنے کول سونی ہے نا یہ اس کو زیادہ سونی ہے تو پھر تو گی طلاق نہیں تو جے چند توڑا کو سونا تو پھر تو گی طلاق اے بادشاہ سی گل بہی بیٹھا سوچیا کوئی نہیں سی جلے دے ہی رہا نا تو پھر لگا پشتان میں وہ بڑی غلطی کری چھوڑی ہے ان کیا کرا جس نے لوگ فسلے نا کسے مسئلے بھی پاویں مولوی نہ لگنی ہوئے مڑی چھڑی پھر آنے او حضرت صاحب میں کہے ساڈا دین ہے آخر مروا کے چھوڑنا ہے نا توجہ جی توجہ مزہ لے لو یارا توجہ خلیفہ منصور پھنس گیا وہ وقت نے سارے جتنے سننا علماء حفاظ سارے پر گیا یہی پوچھنا ہے جناب کا دسو ہماری زنانی کی طلاق ہوئی ہے میں گل بھائی ہے جے تو چننے کو سونی ہے تو پھر نہیں تو جے چن تھوڑا کو سونا ہے تو پھر تو کی طلاق اچھا باقی نے جڑے تھوڑے پڑے نے سن انہاں نے جی طلاق ہوئی ہے مجمع لگا ہے دنیا بیٹھی ہے ان خلیفہ طلاق تے دے بیٹھا حل کوئی نہیں نکلنا پیا جدو پھسی آنا آئے ہائے جدو پھس کے حل نہ نکلیا اتنی دیر وچ امام شافعی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاگرد آپ نے چکیا نہ تے آپ فرمایا ترے دیہڑے گیر پیڑ لایا گل مکنی کوئی گل کیا ہے اے جناب گل یہ ہے خلیفہ طلاق نہیں بیٹھا ہے تو سارے آخر ہوئی گئی ہے حل کرنا ہے فرمایا ایک گل پوچھو جی تو جو انہاں ایک گل پوچھو ہے کہ ماں جو لو تھا ماں جو لو اجر لفظ ماں میں پیر نصیر کو ادار لے آیا میں انہوں نے لفظ دا بولنا پیر کی سنگت بھی جا سی توجہ جی ماں لے چلو آپ فرمایا ماں پیادل نہیں جائے گا ماں چاہو تاکہ دنیا نو پتا چلے علم کیا ہونا ہے تے علم کی شان کیا ہونی ہے میرے حضرت فرمانے ہونے سان لوکاں کی کیا پتا ہے ایک درویش کیا سارا کوئی پوچھا درویش کیا ہے قدر والا ہی جانتا ہے توجہ جی اٹھایا لے آئے خلیفہ کرسی پر بیٹھا تھا جی باقی سب ادھر ادھر بیٹھے تھے آپ نے کہا نیچے اترو نیچے اترو وقت دا بادشاہ ضرور ہے پر علم دا بادشاہ دے نہیں نا علم اپنی ٹھاٹ رکھنا ہے
دو تھلے اس آکے آج پیروں ہی بٹھاؤتا ہوں لے جا سا مسئلہ دس زنانی نبی جائے وجہ اٹھے آنا فرمایا ان ہاتھ جوڑا ہاتھ جوڑی کے سوانی بانٹ گیا تے ماں پوچھ کے ہویا آہنا جناب میں زنانی یہ گلا شوری جے چنہ کنو تو زیادہ سونی ہے تو پھر کیوں طلاق تے جے چند توڑا کنو زیادہ سونا ہے تو پھر طلاق اے بڑے بڑے شافیوں تے نار بیٹھے تے آخنے طلاق ہوئی ہے فرمایا اچھا فرمایا ماں بنائی تو میں امام اعظم ابو حنیفہ دا نکا جا شاگرد ماں پوچھ سکچلا فرمایا سنا ہے اے سارے آخنے نا طلاق ہوئی ہے ماں دس میں طلاق کوئی نہیں ہوئی جس لئے ایک اللہ کی سنا خلیفے نے چہرے کو تھوڑی رونا کھائی اسا شکر ہویا تو آپ اللہ ہوا ہے ماں گلتا بچنا زنانی تو بچایا توجہ جی خوش ہویا باقی اٹھ کرتے ہوں نہ کیا نہیں یہ کیسے ہو سکتا طلاق ہو گئی ہے آپ نے فرمایا تھوڑا ٹھنڈا پیو میں امام اعظم ابو حنیفہ دا شاگرد تھا تو امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہے جن کا شاگرد بخاری والا ہے توجہ جی فرمایا ماں سنا آپ نے آیتیں پڑھی والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فرمایا مخلوق بھی چند ہے فرمایا ہاں سورج ہے ہاں زمین ہاں ستارے ہاں جی عرش ہے اے عرش ہے ماں اپنے کونوں نہیں آخنا رب دا قرآن کے نسے کتی ہے اللہ نا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم خلیفہ منصور دی بیوی چند نالو سونی ہے چند کاٹ سونا یہ علم کی شان ہے اللہ کرے ان بزرگان دین کے توسل سے میرا سینہ بھی اور آپ کا سینہ بھی کھول دے اللہ رب العزت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور اتباع نصیب فرمائے واخر دعوانا